الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک اہم مسئلہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سجدے میں دعا کرنے کا کیا حکم ہے؟ کن نمازوں میں ہم سجدے میں دعا کر سکتے ہیں؟ اور کیا سجدے میں اردو زبان میں دعا مانگی جا سکتی ہے؟ اور نماز کے علاوہ سجدہ کر کے دعا کی جا سکتی ہے؟ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ان تمام سوالوں کے جواب دیے جائیں گے، اس لیے ویڈیو کو اخیر تک دیکھیں۔ سجدے میں دعا مانگنے کا کیا حکم ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے کثرت سے دعا کیا کرو۔ ایک دوسری حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا، لوگ صفے باندھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، نبوت کی بشارتوں میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی سوائے خواب کے، جسے مسلمان دیکھتا ہے یا اسے دکھایا جاتا ہے۔ خبردار، مجھے رکوع یا سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ بہرحال تم رکوع میں اپنے رب کی تعظیم کرو اور سجدے میں دعا کرنے میں مبالغہ کرو، یہ تمہاری دعا کے قبولیت کے زیادہ لائق ہے۔ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ سجدے میں دعا مانگنا جائز ہی نہیں بلکہ افضل کام ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ تہجد میں سجدے کی حالت میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ، اے اللہ تو میرے چھوٹے بڑے اور تمام اگلے پچھلے گناہ بخش دیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سجدے میں ان دعاؤں کو کیا کرتے تھے۔ ہم کن نمازوں میں سجدے میں دعا کر سکتے ہیں؟ نمازیں تین طریقے کی ہوتی ہیں، فرض، سنت اور نوافل۔ تو فرض کے تعلق سے تو یہ بات سمجھ لیں، اگر ہم تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم فرض نمازوں میں بھی سجدے کی حالت میں دعا کر سکتے ہیں، لیکن اگر امام ہیں، نماز کو پڑھا رہے ہیں تو سجدے کی حالت میں دعا کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ پیچھے جو مقتدی ہیں ان کا خیال کرنا ضروری ہے۔ کوئی ان میں بیمار ہوتا ہے، کوئی پریشان حال ہوتا ہے، کسی کو جلدی ہوتی ہے، اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے امام کو ہلکی نماز پڑھنے کا حکم فرمایا۔ اب رہا مسئلہ سنتوں کا اور نوافل کا، تو سنتوں اور نوافل کے سجدے میں ہم دعائیں کر سکتے ہیں۔ اب سجدے میں کون سی دعائیں مانگی جا سکتی ہیں؟ تو بہتر تو یہی ہے کہ ہم سجدے میں ان دعاؤں کا اہتمام کریں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اور وہ دعائیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتائیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ان کو دھیان سے سنیں، بار بار پڑھیں تو انشاءاللہ وہ بھی یاد ہو جائیں اور ہم ان دعاؤں کو سجدے میں پڑھنا شروع کریں۔ اب دوسرا مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ نماز کے سجدے میں اردو زبان یعنی عربی کے علاوہ کسی زبان میں دعا نہیں کی جا سکتی۔ اگر نماز میں ہم عربی زبان کے علاوہ کوئی اور زبان میں دعا کریں گے تو ہماری نماز فاسد اور خراب ہو جائے گی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ سجدے میں نماز کے علاوہ اگر ہم سجدہ کر کے دعا کرنا چاہیں تو کیا اس کی اجازت ہے؟ نماز کے سجدے کے علاوہ بھی سجدے میں دعا کی جا سکتی ہے، اجازت ہے، جائز ہے، لیکن نماز کے علاوہ جو ہم سجدے میں دعا کریں تو وہ تنہائی میں کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر ہم نماز کے علاوہ سجدے میں دعا کر رہے ہیں تو پھر عربی زبان کی بھی قید نہیں ہے، آپ اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں، یعنی اپنی زبان اردو میں بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ ایک اہم بات اور یہ سمجھ لیں، بعض حضرات کو شاید آپ نے بھی دیکھا ہو کہ وہ نماز کے علاوہ جب سجدے میں دعا کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے کرتے ہیں، وہ اپنی ہتھیلیوں کو اوپر کر لیتے ہیں، یعنی ایک دعا کی شکل سجدے میں بناتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ سجدہ کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے، یعنی جو نماز کا طریقہ ہے،
نماز کے علاوہ بھی ویسے ہی سجدہ کر کے دعا کرنی چاہیے۔ اس لیے بھائی سجدوں میں دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ سجدے میں جو بندہ ہوتا ہے اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ اس کے سوال کا جواب